اسلام آباد میں سنجانی کی مویشی منڈی میں پی ٹی آئی کا جلسہ جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے 26 نمبر چنگی پر بے نظمی دیکھنے میں آئی۔ پولیس کے مطابق پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور جواب میں پولیس نے شیلنگ کی۔ اسی صورتحال پر بات کریں گے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عطا صاحب، کیا کہیں گے آج کے حالات و واقعات پر؟ کچھ پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے، ایسے بھی اطلاعات ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے جلسہ ختم کرنے کا نوٹس بھی دے دیا، جلسہ ابھی بھی جاری ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ 26 نمبر چنگی پر پیش آیا، اور یہ واقعہ جلسہ گاہ کے اندر یا جلسہ گاہ کے قریب پیش نہیں آیا۔ اور کچھ چیزیں جو ہیں میں عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب لیٹ چلے خیبر پختونخوا سے، ان کو جلسے کے ٹائم کا پتا تھا اور یہ بھی پتا تھا کہ یہ 7 بجے ختم کرنا ہے، وہ لیٹ چلے اور انہوں نے روٹ کی بھی وائلیشن کی۔ اب جب دیکھیے، آپ نے ایک آلٹرنیٹ روٹ دیا ہے تاکہ عوام کو کم سے کم مشکلات کا شکار ہونا پڑے، تو اس روٹ کی جب وائلیشن کی گئی اور پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، اب جب پولیس پر پتھراؤ کیا گیا تو اس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس پتھراؤ کے جواب میں ان کو منتشر کرنے کے لیے تھوڑی دیر پولیس نے شیلنگ کی۔ اب سچویشن انڈر کنٹرول ہے، مگر دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ جلسے کی اجازت ضرور لیں، مگر آپ پرامن رہنے کی گارنٹی کیسے دیں گے؟ 2014 سے شروع ہو جائیں، پی ٹی وی پہ حملہ ہو، عصمت اللہ جنیجو نامی ایس ایس پی کو انہوں نے مارا، انہوں نے قبریں کھودی، پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا، جتنے بھی ماضی کے واقعات ہیں، اور یہ میں 9 مئی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ایک ایکسٹریم پہ انہوں نے معاملہ کیا، مگر اگر آپ ماضی میں جائیں اور دھرنوں کے دوران بھی ان کا رویہ دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ تشدد کی راہ اپنائی ہے، انہوں نے عدم برداشت کی راہ اپنائی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ پرامن نہیں رہ سکتے، اور کاش سپریم کورٹ کے اس آرڈر پہ عمل درآمد ہو گیا ہوتا جب انہوں نے آ کے یہاں پہ ریڈ زون کے اندر گرین بیلٹ جلائی تھی۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ نے جب کنٹیمپٹ کا بھی نوٹس دیا، اس آرڈر پر آج تک عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ شاید ان کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ ہم نے یہ آرڈر پاس کیا ہے کہ یہ ریڈ زون تک نہیں آئیں گے۔ اگر اس آرڈر پہ آج بھی عمل درآمد کرا دیا جائے سپریم کورٹ کے، تو ایسے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے پرامن رہنے کی یقین دہانی کرائی ہے تو پرامن رہنا چاہیے۔ اور آج کا جلسہ ناکام ہو گیا، اور یہ پتھراؤ بھی مجھے لگتا ہے اس لیے کیا گیا کیونکہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے اور جلسہ گاہ خالی رہا بہت عرصے تک، اور ابھی بھی بہت کوئی خاطر خواہ وہاں لوگ موجود نہیں ہیں۔ جلسے کی ناکامی کو دیکھتے ہوئے یہ واقعہ انہوں نے کیا ہے، جس پر پولیس نے اپنا دفاع کیا، اور دفاع کرنا جو تھا وہ ان کا رائٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرامن رہنا چاہیے، اور اب سچویشن انڈر کنٹرول ہے۔ تو عطا تارڑ صاحب، یہ جو 26 نمبر چنگی والا واقعہ ہے، یہ کیا علی امین گنڈا پور کے قافلے میں شامل لوگوں کی وجہ سے پیش آیا ہے؟ یہ اور طرف سے قافلہ آ رہا تھا، یہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے، اور انہوں نے روٹ کی وائلیشن کی اس قافلے نے، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ اس روٹ سے نہیں آنا، اور ان کو جو روٹ بتائے گئے تھے رستے کھلے ہیں۔ میں ابھی پورے اسلام آباد کا راؤنڈ لے کے آیا ہوں، اور بالکل معمول کے مطابق زندگی چل رہی ہے یہاں پہ، اور مرگلہ روڈ بھی پوری کھلی ہے، اور میں ریڈ زون سے میں تقریباً F11 تک ہو کے واپس آیا، اور کہیں پہ مجھے اس طرح کی دقت نظر نہیں آئی۔ جہاں پہ جلسے میں شامل جو کاروان ہیں ان کا تعلق ہے تو ان کو ایک روٹ دیا گیا تھا۔ اب جب آپ اس روٹ سے ڈیویٹ کر کے کہیں اور جائیں گے اور وہاں پولیس پر پتھراؤ کریں گے تو پولیس کا حق ہے کہ وہ پھر اپنا دفاع کریں، تو اپنے دفاع میں انہوں نے یہ کام کیا۔ تو آپ کی جو انتظامیہ اس کی طرف سے جو اجازت یا پابندی تھی، اس کو تو خاطر میں نہیں لائی تحریک انصاف؟ 7 بجے جلسہ ختم کرنے کو کہا گیا ہے، کہا کہ اس کے بعد کارروائی ہوگی، 9 بج گئے، جلسہ تو چل رہا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جان کے وہاں سے لیٹ چلے تاکہ وہ جلسہ گاہ میں پہنچ کر یہ تاثر دے سکے کہ جلسہ کامیاب ہے۔ لوگ ابھی بھی ان کے، اگر آپ اس کی ڈرون فوٹیج دیکھیں اور ایریل ویو دیکھیں، تو ابھی بھی ان سے وہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے جو یہ باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی جلسوں کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، پریس کانفرنسز کے اندر کہ انقلاب آ گیا، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے۔ تو دیکھیے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب لاکھوں لوگ نکلتے ہیں تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے کہ وہاں پہ شیلنگ ہو تو اس کے بعد وہ منتشر ہو جائیں، اس کے بعد تو پھر وہ جگہ جگہ پوری سڑکوں کے اندر نظر آتے ہیں، چوراہوں کے اندر، چوکوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ بٹ یہ کیونکہ دن کی روشنی میں علی امین گنڈا پور صاحب پہنچنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ میں رات کے اندھیرے میں پہنچوں کیونکہ وہاں لوگ موجود نہیں ہیں، تو اس لیے یہ کام کیا۔ بہت شکریہ عطا تارڑ صاحب، جیو نیوز سے بات کرنے کے لیے۔